بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز وفاقی وزارت صحت کے بعض اقدامات کے حوالے سے کروں گا۔ گزشتہ دنوں جمہوری روایات کے برعکس پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے ایک ترمیمی بل 20 دسمبر کو اتنی عجلت میں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب نے منظور کروایا۔ نہ تو اس ترمیمی بل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے پاس بھیجا گیا اور نہ ہی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اس بل کو بھیجا گیا، بلکہ براہ راست بغیر کسی بحث و تمیز کے چند منٹوں اور سیکنڈوں میں پاکستان نرسنگ کونسل کا یہ بل جمہوری روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کیوں منظور کروایا گیا؟ باقاعدہ اس بل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی داخل ہو چکی ہے، اور نرسنگ کے حلقوں نے اس بل کے حوالے سے اپنے کافی خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان نرسنگ کونسل میں اس وقت کونسل کی صدر ڈاکٹر شازیہ سومرو کو اپنی وزارت کی کسی طرح سے بھی حمایت اور تعاون حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ حیرت انگیز طور کے اوپر وفاقی وزارت صحت ایک جانب جہاں پی ٹی آئی کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہے، وہیں دوسری جانب وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل پی ٹی آئی کی باقیات کو پاکستان میڈیکل کمیشن میں کمیشن کے صدر کا مشیر بنانے پر اصرار کرتے ہیں۔ ویسے تو پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت مکمل طور پر تضادات کا مجموعہ ہے، لیکن اس حوالے سے کہ ڈاکٹر شازیہ سومرو جو ایک اچھی پارلیمنٹرین ہیں اور کونسل کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے کونسل میں ہونے والی لاقانونیت بدعنوانیوں کا نہ صرف نوٹس لیا ہے، بلکہ انقلابی اصلاحات کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وفاقی وزارت صحت کی جانب سے ان کو اخلاقی طور کے اوپر اور عملی طور کے اوپر سپورٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آج تک وفاقی وزارت صحت نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر جناب پروفیسر نوشاد احمد شیخ کے استعفے کو منظور کیے جانے کے بعد قائم مقام صدر یا ان کے اس منصب کا اضافی چارج کس کے سپرد کیا گیا ہے؟ پی ایم سی کو کون چلا رہا ہے؟ جنات چلا رہے ہیں یا مافیا کے ہاتھ لگ گیا ہے پی ایم سی کا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل صاحب خاموش ہیں، اور ایم ڈی کیٹ کے امتحانات کے بعد جو اعتراضات مستعفی صدر پروفیسر نوشاد احمد شیخ صاحب کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات عبدالقادر پٹیل صاحب دیں گے، تو وہ عبدالقادر پٹیل صاحب کے جوابات بھی ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ انہوں نے اس کی کیا وضاحت کرنی تھی۔ پھر
ایم ڈی کیٹ کے امتحانات پر جو ملک بھر میں تحفظات اور شدید قسم کے الزامات جو سامنے آئے تھے، جس پر 5 دنوں میں چھان بین کے ساتھ باقاعدہ تحقیقات کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن نے زیادتی ہونے والے امیدواروں کو انصاف کا یقین دلایا تھا، ان کے ساتھ انصاف ہوا یا ناانصافی کا وہ سلسلہ ابھی تک برقرار ہے، اس بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ سندھ کی ضلع میرپور خاص کی ایک امیدوار طالبہ جو کہ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات میں 172 نمبر لے کر کامیاب ہوئی، جب وہ اپنا داخلہ لینے کے لیے لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پہنچی تو اس کو فیل نمبروں میں ظاہر کر دیا گیا اور بولا کہ آپ کو تو 95 نمبر ملے ہیں۔ تو یہ جو شکایات ہیں اور یہ جو پی ایم ڈی سی کے ایم ڈی کیٹ کے امتحانات کے حوالے سے لوگوں کی یہ ساتھ ہونے والی ناانصافی کا تعلق ہے، اس حوالے سے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب نے ان امیدواروں کو انصاف دینے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اس بارے میں انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس قسم کے فضول ویژن ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ آئندہ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات جو ہے وہ جیلوں میں ہوں گے اور جیلوں میں لیے جائیں گے۔ آئندہ سال تک عبدالقادر پٹیل صاحب اگر آپ ہوں گے تو پھر وہ جیلوں میں ایم ڈی کیٹ کے امتحانات کی بات ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو آپ نے وفاقی وزیر صحت کے حوالے سے ایم ڈی کیٹ کے امتحانات کروائے ہیں اور اس حوالے سے جو شدید پیمانے کے اوپر لوگوں کے تحفظات اور امیدواروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے، اس کی تلافی اور تدارک کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور پاکستان نرسنگ کونسل کی معطل رجسٹرار اور نرسنگ مافیا کے کچھ وہ عناصر جنہوں نے نرسنگ کی تعلیم و تربیت کو اس ملک میں کھلواڑ مچایا ہے، اس کا الزام بھی آپ کی وفاقی وزیر صحت کے اوپر لوگوں کی جانب سے عائد کیا جاتا ہے کہ وہ نرسنگ مافیا آپ سے رابطے میں ہے اور آپ نرسنگ کونسل کی صدر کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس مافیا کو در پردہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کونسل کی صدر کا تعلق آپ ہی کی جماعت سے ہے، وہ آپ کی سیاسی جماعت کی رکن قومی اسمبلی ہے، تو لہٰذا اپنی رکن قومی اسمبلی کی سامنے جو نرسنگ مافیا ہے اس کو سپورٹ کرنے کا آپ کے اوپر الزام ایک آپ کی وزارت کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کی آپ کو وضاحت کرنی چاہیے، اور پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ایف آئی اے نے گزشتہ دنوں چھاپہ مار کر گو کے نامزد ملزمان اس موقع کے اوپر پہلے سے وہاں موجود نہیں تھے، لیکن وہ تمام متنازع اور جعلی ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو کہ نرسنگ کے ساتھ کھلواڑ بنانے کے لیے استعمال ہوا تھا، اور مختلف ہیلتھ رپورٹس کے مطابق اس میں بڑی گرفتاریاں ہونے کی بھی توقع ہے، کیونکہ اس سارے غیر قانونی کھیل تماشے میں سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وہ لوگ شامل ہیں جو کسی نہ کسی طرح سیاسی جماعتوں کی سیاسی پشت پناہی بھی رکھتے ہیں، اور کالا دھن رکھنے والے وہ نرسنگ مافیا کے بگ شاٹس اور ڈان شیر محمد خان یوسف زئی جیسی شخصیات بھی اس کھیل تماشے کا بڑا اہم کردار ہے۔ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے اس ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد
ان تمام لوگوں کو بھی اپنے شکنجے میں لے گی جو اس کھیل تماشے میں براہ راست یا سہولت کار کے طور کے اوپر ملوث رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ قانون کے مطابق یہ کارروائی آگے بڑھے اور نرسنگ کی تعلیم و تربیت پانے والے امیدواروں کو جس طریقے سے لوٹا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا ہے اور جس طرح سے گھوسٹ نرسنگ کالجز قائم کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کا دھندا کیا گیا ہے، ان تمام کو احتساب کے شکنجے میں آنا چاہیے۔ ان تمام کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نرسنگ کونسل کی موجودہ ارباب اختیار سے میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی طرح برطانیہ میں آج نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اور دیگر ممالک میں بھی نرسنگ کے ڈپلومہ کی تعلیم جاری و ساری ہے۔ ماضی میں کچھ ہمارے پاکستان نرسنگ کونسل میں ایسے افراد اور حضرات رہے ہیں جنہوں نے CNA جیسے 2 سالہ مڈ وائفری کے کورس کو متعارف کرا کر نرسنگ ڈپلومہ کو بند کروا کر جو نرسنگ کا نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کے ملک میں انفراسٹرکچر فیکلٹی موجود نہیں ہے، لہٰذا اپنے ملک کی زمینی حقیقت کو دیکھنے کے لیے کونسل کو چاہیے کہ فوری طور کے اوپر وہ اس پر نظر ثانی کرے۔ محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے یہ امر بہت خوش آئند ہے کہ وزیر صحت و بہبودی آبادی سندھ محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل ہسپتال کے حوالے سے سندھ اسمبلی کے فلور پر اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جس طرح سے تحقیقاتی کمیٹی بنوائی ہے، یہ اقدام نہایت خوش کن اور سراہا جانے والا ہے۔ اور پھر سندھ اسمبلی کے فلور پر محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو صاحبہ نے جس اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے عبدالرشید صاحب کی شکایات کے حوالے سے جو کچھ اعترافات کیے ہیں، وہ بھی ایک ان کا اچھا قدم ہے۔ اس کی بھرپور حمایت ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس معاملے کو سیاسی بنیادوں پر لینے کے بجائے انصاف کی نگاہ سے اس کا نوٹس لیا، اور جس طرح سے گزشتہ دنوں لیاری جنرل اسپتال کے MS کو زد و کوب کیا گیا، یرغمال بنایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، یہ واقعی محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایڈیشنل سیکریٹری کی سربراہی میں جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن یہاں پر وہ مافیا جو انہیں بدنام کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اس مافیا نے بھی اپنا کام دکھایا ہے۔ میں بہت سچائی کے ساتھ اور بہت ذمہ دارانہ انداز میں یہاں وزیر صحت محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈاکٹر سمیہ طارق کو اس کمیٹی کا ممبر بنا کر پوری کمیٹی کے اوپر از خود سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
آپ کا یہ سوال ہوگا کہ میں ڈاکٹر سمیہ طارق کے حوالے سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر سمیہ طارق محکمہ صحت سندھ کی ایک کرپٹ افسر کے طور کے اوپر جانی اور پہچانی جاتی ہیں، اور جس طریقے سے سابق رکن قومی اسمبلی مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ڈاکٹر سمیہ طارق کا جو کردار رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ڈاکٹر سمیہ طارق میڈیکل بورڈ میں بیٹھ کر جس طریقے سے ظالموں کو مظلوم اور مظلوموں کو ظالم اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا کام اور کردار ادا کرتی ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور کرمنل سے جو ان کے روابط ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ میں تو یہاں صرف وزیر صحت صاحبہ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ گریڈ 20 کے افسر کو ہٹا کر ڈاکٹر سمیہ طارق کے پاس وہ کون سا ایسا کردار تھا کہ گریڈ 19 کی ایک جونیئر ترین افسر کو کراچی پولیس سرجن لگایا گیا؟ کیوں؟ اور اس وقت لگایا گیا کہ جب کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے رکن قومی اسمبلی کی نعش کے پوسٹ مارٹم کا معاملہ درپیش تھا۔ ڈاکٹر سمیہ طارق نے عدالت میں کھڑے ہو کر نوٹیفائی نہ ہونے کے باوجود یہ جھوٹ بولا کہ وہ ڈاکٹر سمیہ طارق کراچی پولیس سرجن ہیں، جبکہ اس وقت تک ڈاکٹر سمیہ طارق نے پولیس سرجن کی حیثیت سے نوٹیفیکیشن نکلنے کے باوجود کراچی پولیس سرجن کا چارج نہیں سنبھالا تھا۔ چارج کراچی کے وہ سابق پولیس سرجن نیک اور دیانتدار آدمی تھے جو گریڈ 20 کے تھے۔ اور میں محترمہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محکمہ صحت سندھ میں یہ ڈاکٹر سکندر میمن، جو کہ ماضی میں ڈاکٹر صغیر احمد کے بھی پی اے بننے میں کامیاب ہو گئے تھے، آپ کی وزارت میں ایڈز کنٹرول پروجیکٹ کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے گاؤں میں جو رسوائی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھنی نصیب ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ڈاکٹر سمیہ طارق کو پروموٹ کرنے والے اور اس کمیٹی میں شامل کرنے والے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈاکٹر سکندر میمن کے ظاہری حلیے پہ جائے بغیر ان کے کرتوت اور اعمال دیکھیے۔ آج بھی ان کی پوسٹنگ جو ہے لیاری جنرل اسپتال میں ہے، اور یہ قانون کو دھوکہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر یہ کس طرح سے سیکریٹریٹ کے اندر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنے قابل آدمی نہیں ہے۔ یہ تو پیسٹ کر کے پرانے آرڈرز اور پرانے معاملات اپنی گاڑی چلا رہے ہیں۔ ان سے کوئی 2 سطریں تو انگریزی کی لکھوا کر دیکھ لے، ان سے کوئی 2 جملے تو انگریزی میں بات کروا کے ڈاکٹر سکندر میمن کو کسی فورم پر بھیجے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر سکندر میمن ہیر پھیر کے اور لوگوں کو قبل از وقت ان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے آگاہ کرنے کا یہ ریکارڈ ضرور رکھتے ہیں کہ کسی ایم ایل او کے خلاف کارروائی ہونے والی ہو تو یہ اس کارروائی سے پہلے ایم ایل او کو ٹیلی فون کر کے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ تمہارے خلاف یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ لہذا میں وادی مہران کے مفاد میں وزیر صحت کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ لیاری جنرل اسپتال، جہاں سے ان کی پارٹی کا چیئرمین الیکٹ نہیں ہو سکا اور جہاں سے حزب اختلاف کا ایم پی اے اور قومی اسمبلی کا رکن حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے، وہ آنے والے دنوں میں اپنے سیاسی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کمیٹی کی تشکیل کے اوپر نظر ثانی کریں۔ یہ کوئی میڈیکو لیگل کا کیس نہیں ہے، اور نہ کوئی میڈیکو لیگل کے کیس کی ڈاکٹر سمیہ طارق کوئی بہت ماہر ہیں فارنسک میڈیسن کی،
لہٰذا ڈاکٹر سمیہ طارق کو فوری طور کے اوپر اس کمیٹی سے علیحدہ کر کے، اگر وزیر صاحبہ چاہتی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاری کی صاف شفاف تحقیق ہو، تو ڈاکٹر سمیہ طارق کو فوری طور سے اس سے علیحدہ کریں اور کسی اچھے اور نیک نام 20 گریڈ کے افسر کو اس کمیٹی میں شامل کر کے ایک اچھی رپورٹ کی توقع رکھیں، جو کمیٹی توازن کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ ایک رپورٹ نہ صرف وزیر صحت کو بلکہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو پیش کرے، اور جو کچھ ہوا ہے اس کی تلافی اور نہ ہونے کے لیے اچھی تجاویز اور سفارشات سامنے آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی صحت ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ آپ لوگ اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔